اسلامی سال کا یہ بابرکت مہینہ ماہ رجب المرجب، جس کی بہت سی تاریخیں ایسی ہیں جن میں بزرگان دین کے یوم وصال ہیں، آراس مبارک ہیں، یا کہیں کسی بزرگ کا یوم ولادت ہے۔ محترم حاضرین و سامعین، آج 15 رجب المرجب ہے اور یہ یوم وصال ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم علمی اور فکری شخصیت تھے۔ آپ صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ پوتے ہیں حضرت امام زین العابدین سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ چونکہ ایک علمی اور فکری گھرانہ ہے تو اسی انداز سے آپ کی تربیت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھی علم و فضل سے نوازا۔ صرف آپ کا علم و فضل ہی نہیں بلکہ آپ کا زہد، آپ کا تقوی اور آپ کا مجاہدانہ کردار رہتی دنیا تک بڑا واضح رہے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ خلق خدا میں خیرات کر دیتے، حتیٰ کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وہ علمی اور فکری شخصیت تھے جن کے بارے میں لاکھوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام محمد مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے آپ کو 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرتے ہوئے پایا۔ یا تو آپ جو ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتے، یعنی نماز کی حالت میں ہوتے، یا پھر آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے، یا پھر آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زہد اور تقوی اور آپ کے علم اور فضل کے کیا کہنے۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ رب تبارک و تعالی دنیا کو فرماتا ہے کہ اے دنیا، جو بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے، میری اطاعت کرنے والا بن جائے، اے دنیا تو اس کی خدمت کر، تو اس کی مدد کر۔ اور پھر فرماتے کہ جو بندہ رب تبارک و تعالی کی اطاعت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو رب فرماتا ہے اے دنیا تو بھی اس بندے کو تھکا دے، جو تجھے تلاش کرنے نکلا ہے، مجھے چھوڑ کر تجھے تلاش کر رہا ہے، تو بھی اس کو تھکا دے۔ محترم حاضرین و سامعین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے۔ کسی بدبخت نے اسی دن آپ کو زہر دیا جس سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ محترم حاضرین و سامعین، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر کنڈے بھرنا کیسا ہے، کنڈوں پر فاتحہ دینا کیسا ہے، کیا یہ ایک عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، کنڈے پر فاتحہ دینا یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں فاتحہ، تیجا، 10واں، 40واں چیلم ہے، اسی طرح ایصال ثواب کی ایک صورت کنڈے بھرنا بھی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ہاں، اس میں کچھ خرافات اور خرابیاں ہیں۔ وہ یہ کہ جس طرح کچھ لوگ جہاں ختم پاک دلواتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں سے باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف کھیر پوری پر ہی جو ہے وہ ختم دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف وہ کنڈے بھریں تو ہی۔ یاد رکھیں، رجب کے مہینے کے اندر کنڈے یعنی کوئی بھی ایصال ثواب کی آپ صورت کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو آپ اسے کنڈے کا ختم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایصال ثواب ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جس میں قید آ جائے یا جس کو جو ہے وہ مقید کر دیا جائے تو یاد رکھیں وہ پھر جو ہے وہ معمولات سے نکل جاتی ہے، بلکہ وہ کوئی خاص کسی علاقے کی رسم اور رواج بن کر رہ جاتی ہے۔ چونکہ یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے تو جس انداز سے کی جائے یہ قابل قبول ہے۔ اب اگلا انتہائی اہم سوال وہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رجب کے کنڈے کیا 15 رجب المرجب کو کیے جائیں یا 22 رجب المرجب کو؟ کیونکہ آپ کا یوم وصال تو 15 رجب المرجب ہے، اور ہمارے ہاں مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ 22 رجب المرجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، 22 رجب المرجب کو بھی اگر کوئی کنڈے بھرتا ہے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 15 رجب المرجب کو ہی بھرے جائیں، لیکن اگر کوئی 15 کے بجائے 22 رجب المرجب کو، جس طرح ہمارے ہاں رواج بھی ہے، ہمارے ہاں طریقہ بھی ہے، تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی 22 رجب المرجب کو ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ مخالفت کے اندر کہ اس دن چونکہ یوم وصال ہے تو اس دن جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا، تو بھئی یہ تو اور بہتر صورت ہو گئی۔ وہ یہ کہ اس دن دونوں بزرگان دین کو ایصال ثواب کیا جائے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، ان دونوں بزرگوں کو جو ہے وہ ایصال ثواب کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اگر کوئی 15 کو کر لے تو یہ بہت بہتر ہے، ورنہ 22 کو بھی اگر کرے تو ایک دن جو کسی بزرگ کا یوم وصال ہو، اسی دن کسی اور بزرگ کو جن کا یوم وصال نہ ہو ایصال ثواب کرنا، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ البتہ جو ہے وہ ہمیں اپنے شعار اور طریقے کے مطابق، اہل سنت کی تعلیمات کے مطابق ہر بزرگ کا ہم نے احترام کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ہم نے جی جان سے جو ہے وہ احترام کرنا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ اصحاب ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ اہل بیت ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ ازواج مطہرات ہوں، سب کے لیے ہمارے سینے جو ہے وہ کشادہ ہیں، اور سب کے لیے ہماری گردنیں جھکی ہیں، سب سے ہمارا محبت کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت کا رشتہ ہمیشہ قائم فرمائے۔ ان بزرگان دین کے آراس، ان کے یوم وصال ہوں، یوم ولادت ہوں، ان کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین کی زندگی کو پڑھا جائے، ان کی سیرت، ان کی کردار، ان کی گفتار کو پڑھا جائے، اور پھر مطالعہ کرنے کے بعد ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ خالق کائنات ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔